پیارے بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عجائب، غریب قصوں اور دروس و عبر سے پر ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اسی پر صرف کرے اور انہی واقعات جو باعث عبرت آپ کے زمانے میں پیش آئے ہیں انہی سے گفتگو کرنا چاہے تو اس کے لیے بھی ایک لمبی مدت چاہیے۔ یہ واقعات تو اپنی جگہ واقعہ ہیں ہی، لیکن ان میں سب سے بڑا پہلو جو ہوتا ہے وہ ہمارے اور آپ کے لیے درس و عبرت کا ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اسی اعتبار سے ان قصوں کو پڑھنا اور سننا چاہیے۔ علماء نے اس طرح بھی خصوصی توجہ دی ہے۔ آج کا بھی ایک ایسا قصہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے متعلق ہے وہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے، اور پھر آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ اس پر توجہ دیں اور آپ کے لیے اس میں کیا عبرت اور کیا نصیحت ہے۔ امام احمد حنبل رحمہ اللہ اپنی کتاب مسند احمد میں قابل قبول سند کے ساتھ، اور علامہ البانی رحمہ اللہ صحیحہ میں اسے حسن قرار دیتے ہیں، مشہور تابعی حضرت حمید ابن ہلال رحمہ اللہ سے نقل کرتے ہیں کہ قبیلے طفاوہ ایک قبیلہ تھا۔ قبیلے طفاوہ کا ایک شخص یا کہیے کہ ایک صحابی، ان کا گزر ہمارے قبیلے پر سے ہوا کرتا تھا، یعنی وہ جب ادھر سے گزرتے تھے ہمارے قبیلے کے پاس تو وہاں تھوڑا سا رکتے تھے، ٹھہرتے تھے، لوگوں کو نصیحت کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتاتے اور اس کے بعد رخصت ہو جاتے۔ تو کہا کہ ایک بار وہ ہمارے قبیلے میں آئے اور بیان کیا کہ ایک بار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک تجارتی قافلہ لے کر کے ہم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ منورہ میں آیا۔ جب جو کچھ خریدنا اور بیچنا تھا اس سے فارغ ہو گیا تو میں نے سوچا کہ مدینہ منورہ سے ایک شخص کے ظاہر ہونے کی خبر ہے کہ ہاں وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی شہرت عرب میں پھیل رہی ہے، تو ایسا کیوں نہ ہو کہ میں اس طرح اس سے کچھ معلومات حاصل کر لوں، اس ذات سے مل لوں اور جا کر کے اپنے قبیلے والوں کو بھی ان کے بارے میں بتلاؤں۔ چنانچہ وہ شخص اپنی تجارت، اپنی خرید اور فروخت اور اپنا سودا بیچنے کے بعد جب فارغ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تھے اور میرا ہاتھ پکڑ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چل رہے تھے کہ آپ کا گزر ایک چھوٹے سے گھر کے پاس سے ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ کیا تم اس گھر کو دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ ہاں میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس گھر میں ایک عورت رہتی ہے، ایک عورت رہتی ہے۔ تو ایک بار ہم نے ایک فوجی ٹولی بھیجی، یعنی چھوٹی سی فوج چند صحابہ پر مشتمل، تو اس کے ساتھ وہ بھی وہاں سے نکلی، مدینہ منورہ سے ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوئی، اس لیے کہ اس وقت عورتیں بسا اوقات قبیلے جہاں کوئی ایسے ٹولی یا اس کے ساتھ جایا کرتے تھی، لیکن وہاں پر بڑی ضرورت پڑتی تھی، کھانا پکانے کا ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے، اور اگر کوئی زخمی ہو تو اس کو پانی پلانے اور اس کی مرہم پٹی، یعنی بہت سی چیزیں اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو وہ نکلی، البتہ اپنے پیچھے اپنے گھر میں 12 بکریاں چھوڑا اور ایک سوت کاٹنے یا بنائی کرنے کا سنارا جسے عربی میں کہتے ہیں وہ چھوڑ کر کے گئی، اور جب واپس آتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ میری ایک بکری اور چرخہ جو ہے وہ غائب ہے، یعنی وہ کسی نے چوری کر لیا ہے، باقی 11 بکریاں تو ہیں، ایک بکری اور چرخہ جو ہے وہ غائب ہے۔ چنانچہ وہ کہیں کسی کے پاس گئی نہیں، بات اس کا اثر تو ہوا، بڑی متاثر ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالی سے ان الفاظ میں دعا کرتی ہے، ضد کرتی ہے، گڑ گڑاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اور کہتی ہے کہ اے میرے رب،
آپ نے ضمانت دی ہے کہ جو آپ کے راستے میں نکلے گا آپ اس کی حفاظت فرمائیں گے، اس کے محافظ آپ ہوں گے۔ آپ نے یہ ضمانت دی ہے کہ جو آپ کے راستے میں یعنی آپ کی رضا کے لیے جہاد ہے ایسے نکلے گا تو آپ اس کی حفاظت کریں گے، آپ نے ضمانت دی ہے۔ اور میں آپ کے راستے میں نکلی اور میری ایک بکری اور چرخا غائب ہو گیا، لہذا اب میں آپ کا وہ وعدہ یاد دلاتی ہوں۔ آپ نے ضمانت لی ہے، وعدہ کیا ہے نا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اس کی حفاظت کروں گا میں، تو آپ کو میں آپ کا وہ وعدہ یاد دلاتی ہوں اور آپ کی وہ ضمانت میں آپ کو یاد دلاتی ہوں، اور آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے سامان کی حفاظت کا جو وعدہ لیے ہیں تو میری بکری اور میرا چرخا مجھے واپس کر دیں۔ عجیب سوال ہے، لیکن یہ اللہ پر یقین دیکھیے، اللہ پر بھروسہ دیکھیے، اللہ کے ساتھ حسن ظن دیکھیے۔ بلکہ یہی مقصد ہے مجھے آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا کہ اللہ تعالیٰ کے دینے میں کمی نہیں ہے ساتھیوں، کمی ہمارے مانگنے اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے حسن ظن کی ہمارے اندر کمی پائی جا رہی ہے۔ ورنہ اللہ تعالیٰ جیسے پہلے لوگوں کا رب تھا ویسے ہمارا بھی رب ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ جیسے پہلے لوگ نے ویسے ہمارے لیے بھی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے پیش تو کریں۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کا اپنے رب کے ساتھ جو بار بار گڑگڑانا ہے اور دعا کرنا ہے اور صرف یہ کہنا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلا رہی ہوں، میں تیرے وعدے کے واسطے سے مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بکری اور میرا چرخا واپس ہو جائے۔ چنانچہ اس نے شام کو یہ دعا کی، صبح کو جب اٹھتی ہے تو اس کی بکری، اس کے ساتھ ایک اور بکری، اس کا چرخا، اس کے پاس ایک اور چرخا، یعنی 2 بکریاں اور 2 چرخے اس کے گھر کے پاس موجود ہیں۔ 2 بکریاں، بکری ایک غائب ہوئی تھی لیکن آئی ہے تو 2 لے کر کے آئی ہے، چرخا ایک غائب ہوا تھا لیکن وہاں چرخا اسے ملے تو کتنا ملا 2 چرخے ملے۔ اس کے بعد بیان کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت وہ صحابی طفاوی صحابی جو تھے ان سے کہا کہ اگر چاہو تو آؤ اس عورت سے اس واقعے کے بارے میں پوچھ لو، یعنی چونکہ ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابھی عام تحقیق کے لیے آئے تھے، تو آپ نے ان سے کیا کہا کہ اگر چاہتے ہو، تحقیق چاہتے ہو تو وہ عورت جو یہاں پر موجود ہے چلو ہم اس سے پوچھوا دیتے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ضرورت نہیں، جو آپ فرما رہے ہیں میں اس کو سچ مان لے رہا ہوں، جو آپ فرما رہے ہیں اس کو میں سچ مان لے رہا ہوں۔ ساتھیوں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے لیکن اگر دیکھیں تو اس میں ہمارے لیے بہت سامان عبرت موجود ہے۔ پہلی چیز جو ہمارے عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، جو ہمارے یقین سے تعلق رکھتی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ضمانت دینا حق ہے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی جن امور کا، جن کاموں کا ہم سے اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے اور اس پر یہ وعدہ کیا ہے کہ جو یہ کام کرے گا اس کے لیے اللہ کی ضمانت ہے، اور اسے بہت سے کام ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اسے پورا کرتا ہے اور یہ اس کا وعدہ حق ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ واقعہ ہے کہ اس عورت نے یہی کہا نا اے اللہ تبارک و تعالی میں کچھ نہیں، میں صرف آپ کا وہ وعدہ یاد دلاتی ہوں کہ آپ نے کہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے گا اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ پر ضمانت ہے کہ اس کی حفاظت کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ پڑھا لکھا ایک آدمی ہو کہہ سکتا ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ نے اس عورت نے جو کہا ہے کہاں ضمانت دی ہے، ویسے ورنہ اس کے اس حدیث کے ثابت ہونے کے لیے وہی کافی ہے
لیکن سنن ابو داؤد میں امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد کے اندر حضرت ابو امامہ باہلی سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ، ذرا غور کریں گے، شاید یہی حدیث بیان کرنے کے لیے ہم نے آپ کے سامنے یہ قصہ رکھا ہے. ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ عز وجل، تین کام کرنے والے، تین قسم کے لوگ وہ ایسے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت میں ہیں، یا ان کی حفاظت کرنا اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہے، یا اللہ تبارک و تعالی ضامن ہے کہ ان کی حفاظت کرے گا. کیا ہم اور آپ ان میں سے کوئی ایک نہیں بن سکتے؟ ضرور بن سکتے ہیں، ضرور بن سکتے ہیں. دیکھیے پہلا کون شخص ہے؟ ایک وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، اللہ اس کا ضامن ہے کہ یا اسے وفات دے کر کے جنت میں داخل کرے گا. یہی سے سمجھیں ضامن ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ اسے زندگی ہی مل جائے، نہیں، یہ ضامن ہے کہ اسے وفات دے کر جنت میں داخل کرے گا یا اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا. دوسرا وہ شخص ہے جو مسجد کی طرف نکلا. ہمارے لیے سب سے بھاری قدم جو اٹھانا ہے، خاص طور پر یہ سردی کا جو موسم آ رہا ہے، وہ کون ہے؟ وہ مسجد طرف جانا ہے. بازار جانا ہمارے لیے آسان ہے، ڈیوٹی پر جانا ہمارے لیے آسان ہے، کھیل دیکھنے کے لیے دوست کے یہاں جانا ہمارے لیے آسان ہے، دنیا کوئی بھی مقصد ہے. لیکن مسجد طرف آنے میں ہمارے پیر بڑے بھاری پڑ جاتے ہیں. ذرا سوچیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا. دوسرا وہ شخص جو مسجد طرف چلا، اللہ اس کا ضامن ہے کہ یا اسے وفات دے کر کے جنت میں داخل کرے گا یا اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس لوٹائے گا. یعنی مسجد طرف جانے والا انسان کبھی خسارے میں نہیں رہتا. اور تیسرا کام اس سے بھی آسان ہے، لیکن ہمارے سننے والے بھائی سوچیں کہ کتنے لوگ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. ذرا سوچیں، اس سے بھی آسان ہے. تیسرا وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہو. آج اپنے بچوں سے سلام کرنے میں لوگوں کو شرم آتی ہے، اپنی بیوی سے سلام کرنے میں لوگوں کو شرم آتی ہے. نہیں، یہ سنت کا طریقہ ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ وَبَرَكَةً طَيِّبَةً. اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں قرآن مجید میں بھی حکم دیا ہے. سورہ نور کے آخر میں دیکھ لیجیے آپ. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم خاص انس بن مالک سے کہا تھا، اے انس، جب اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل پر، بچوں پر سلام کرو، تمہارے لیے برکت کا سبب بنے گا. تو تیسرا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی ضمانت میں ہے، کون ہے؟ وہ شخص جو اپنے گھر میں سلام کر کے داخل ہوا ہے. آج ہمارا گھر شیطان کے اڈے بنے ہیں، ہمارا کمرہ شیطان کا اڈا بنا ہے. ساتھیو، سنت طریقہ ہے کہ ہمارے کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم کمرہ کھولے، بسم اللہ، داخل ہو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ سنت کا طریقہ ہے. اس سے فائدہ کیا؟ ہمارے گھر کے اندر برکت رہے گی. تو آج ہمارے گھروں سے برکت کیوں دور ہے؟ بچے ڈر جاتے ہیں، چیزیں غائب ہو جاتی ہیں، گھر میں سامان جو ہے اس میں برکت نہیں ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو چھوڑ دیا ہے. تو پہلا درس ہمیں جو آپ کو ملتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمانت برحق ہے. یعنی جس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضامن ہونے کا حکم کا وعدہ کیا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ ضرور ضمانت دے گا. جیسا کہ اس عورت نے یہ کیا کہا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ کا یہ وعدہ ہے کہ جو اللہ کے راستے میں نکلے تو اس کی حفاظت کرے گا. مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، میری بکری مجھے واپس مل جائے اور میرا چرخا مجھے واپس مل جائے، بس اور کچھ نہیں. دوسرا، اس ضمانت کے حصول اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ بندے کا اس کی قبولیت کے بارے میں یقین ہونا چاہیے.
اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول نے جو وعدہ بیان کیا اس پر یقین ہو کہ ایسا ہو کر کے رہے گا۔ آج ہماری سب سے بڑی یہی کہ ہم دعا کرتے ہیں لیکن دعا کی قبولیت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں حسن ظن کی کمی ہمارے اندر ہے، یہ ہمارے ایمان اور یقین کی کمزوری ہے۔ ورنہ اس عورت کو دیکھیے کتنا اس کا یقین تھا، کہیں شکایت لے کر کے نہیں گئی، پولیس میں شکایت نہیں کیا، کسی بابا کے پاس نہیں گیا، کہیں کہاں کوئی دعوت تعویذ دے دیجئے کہ ہاں ہماری چیزیں مل جائیں، کہیں نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جا کر شکایت نہیں کیا، اس نے صرف دعا کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس مجھے نہیں چاہیے، میری بکریاں چاہیے، میری بکری چاہیے اور میرا چرخہ چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کی ضمانت کے حصول اور دعا کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس قبولیت کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یقین ہونا چاہیے۔ یقین کا معاملہ یہ ہے کہ دیکھیے ساتھیو، حضرت زکریا علیہ السلام حضرت بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے یہاں تک کہ عمر کے اس حصے کو پہنچ گئے کہ اس حصے میں انسان کو اولاد نہیں ہوتی ہے، ایک طرف، دوسری طرف بیوی باج ہے، اسے اب اولاد حمل ہونے کی امید ہے بھی نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی سے دعا اور یقین کا دامن نہیں چھوڑا تو اللہ نے ان کی بات کو پوری کی۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال ہو گئے شادی کے کہ اولاد نہیں ہوئی تو بس مایوس ہو جاتے ہیں اور اس پر کیا ناجائز کام، کسی کو دوسرے کے اولاد کو کسی دوسرے کی اولاد کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں اور جو اس کے ذریعے سے گناہ ہوا کرتے ہیں، لوگوں کو حکم مارے جاتے ہیں، وہ اور ہے۔ ساتھیو یہی الغات میں دور نہیں ساتھیو، میں جانتا ہوں اچھی طریقے سے کہ ایک صاحب کو ایک مدت ہو گئی، 10 سال 12 سال کتنے سال ہو گئے شادی کے، اولاد نہیں ہوئی، تو انہوں نے اپنے بھائی کی ایک بیٹی کو گود لے لیا۔ جب گود لے لیا تو اللہ نے لگاتار انہیں 2 بیٹیاں دی۔ تو ہم جلد بازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے پر ہمیں یقین نہیں ہے، تبھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ترمذی میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور تمہیں یقین ہو کہ اللہ ہماری دعا قبول کرے گا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، یہ وعدہ کر دیکھ لیجیے، اگر میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو کہیے میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداع، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے اوپر ایمان لے، ان کا ایمان رہے کہ میں دعا قبول کروں گا، یقین رہے کہ میں دعا قبول کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور تمہیں ایسا ہو کہ دعا کی قبولیت کا یقین بھی ہونا چاہیے، اور یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی لاپرواہی، بے پرواہی، بے توجہی اور غفلت سے مانگی ہوئی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ساتھیو خیر، تیسرا فائدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن خلق۔ ساتھیو قربان جائیے اس حسن خلق کے پیکر نبی پر، اللہ تعالیٰ کی لاکھ رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں، اللہ تعالیٰ ہمارا بھیجا ہوا درود ان پر قبول انہیں تک پہنچائے اور اللہ قبول کرے۔ کہ ایک صحابی ذرا دیکھیے، معمولی قسم کے صحابی ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کھل کر کس قدر بات کرتے ہیں اور اپنا وقت، قیمتی وقت کتنا ان کو دیتے ہیں کہ ان کو لے کر ٹہلنے لگے، اس لیے کہ یہ امید تھی کہ یہ اسلام قبول کریں گے۔ اس میں ساتھیوں ہمارے دعات کو یہ سبق لینا چاہیے کہ آدمی چاہے جتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو، ہمیں اسے کمتر اور حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، اور یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو، اس کا جھنڈا لے کر کے آگے بڑھنے والے زیادہ تر غریب اور سادہ قسم کے لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔
جیسا کہ قرآن اور حدیث میں یہ چیز واضح ہے۔ چوتھا فائدہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کا ایک مظہر ہی تھا۔ اس کا اثر دیکھیے کہ ایک صحابی صرف معلومات حاصل کرنے کے لیے آئے اور اپنے قبیلے کی طرف مسلمان ہو کے واپس جا رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کہا تھا صحابی نے کہ ہم نے کہا کہ یہ شخص جس کے بارے میں یہ خبریں اڑ رہی ہیں، چلو ذرا اس سے بھی ملاقات کرتے ہیں تاکہ اپنے خاندان والوں کو بتائیں۔ تو آئے اور آپ کے حسن خلق کو دیکھ کر کے وہ مسلمان ہو گئے۔ خیر ساتھیو، ایک اور علمی بات اس پر غور کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر بھی یہ واقعہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، یعنی کوئی ایسی ذات موجود ضرور ہے جو ہمارے نظروں سے اگرچہ اوجھل ہے لیکن ہماری دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ وہ ملحد لوگ جو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت جن کو قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ دعا۔ ساتھیو، یہ آپ نہ بھولیں کہ یہ اسی زمانے کا ہے۔ اس زمانے میں بھی جو انسان اپنا یہ جذبہ پیش کرتا ہے اور اس جذبے سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول کرتا ہے ساتھیو۔ اور میرے سامنے کئی مشاہدات ایسے ہیں۔ 1994 یا 95 میں جب میرے والد آخر مرہ میری یہاں پر زیارت کے لیے آئے تو انہیں لے کر کے میں ظاہر بات مکہ مکرمہ ایک سے زائد بار گیا۔ تو ایک وہ حالانکہ ان کی عمر 90 کے قریب تھی لیکن وہ طواف برابر کرتے رہے اور بچوں سے بھی کہیں دیکھو یہ یہاں پر کرو، نماز تو ہر جگہ پڑھنے کو مل جائے گا جب تک وہ طواف زیادہ کرو۔ اب وہ کرتے کیا تھے، ڈنڈا ان کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ گئے مطاف میں، ہم لوگ جو ہے پیچھے رہے تھے لیکن مطاف میں گئے، وہ طواف کر رہے ہیں، دیکھیں کوئی آدمی جوان ہے اس کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، وہ بھی دیکھتا بوڑھے آدمی ہے تو ان کو لے کر کے اپنا طواف کر رہا ہو، طواف کر رہے ہیں۔ ایک بار انہوں نے کیا کام کیا کہ اپنی چھڑی اور اپنا ڈنڈا اٹھا کر کے وہ جو حتیم ہے اس کے اوپر رکھ دیا کہ یہ ابھی دوبارہ چکر لگائیں گے اور میرا وہ پورا ہوگا تو اسے ہم لے کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن جب چکر پورا ہوا تو طواف سے فارغ ہو کر کے آتے ہیں میرے پاس، تو ہم نے کہا کہ ڈنڈا کیا ہوا؟ کہا کوئی اٹھا لے گئے۔ تو ہم نے کہا چلیے آپ کے لیے دوسرا لے لیتے ہیں، دیکھیے اللہ پر یقین۔ کہا کہ نہیں میرا ڈنڈا ملے گا۔ حالانکہ آپ سوچیں حرم میں کوئی ایسی چیز بلدیہ والے یا اٹھا لیے وہ کہاں ملنے والی ہے، وہ تو کام چیز اٹھا کر کوڑے میں پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ملے گا۔ پتہ نہیں دوسرے دن یا تیسرے دن طواف کرنے کے وہ ڈنڈا لے کر کے آتے ہیں۔ ہم نے کہا کہاں تھا؟ کہا وہی جہاں پہلی بار چھوڑا تھا وہیں پر رکھا ہوا تھا۔ اب سوچئے آپ آخر کون ہے، کس کے دل میں اللہ نے ڈالا؟ پتہ نہیں وہی ڈنڈا ہے کہ ان کے یقین اور اعتماد کی وجہ سے اللہ نے دوسرا ڈنڈا وہاں پر رکھوا دیا، اسی ڈنڈے کو اس کے دل میں ڈالا، جاؤ رکھ کر کے آؤ جس کا لے کر کے آئے ہو تم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی اللہ رب العالمین کے وجود پر دلیل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ صرف مومنوں ہی کی نہیں بسا اوقات کافروں کی دعا بھی قبول کرتا ہے۔ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، کون ہے جو مضطر اور پریشان حال کی دعا کرتا ہے؟ علماء کہتے ہیں چاہے کافر ہی کیوں نہیں ہے، مضطر اور پریشان ہے اللہ اس کی دعا قبول کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ یہ واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود باری تعالیٰ پر دلیل ہے۔ چھٹا فائدہ ساتھیو، عہد نبوی میں بسا اوقات عورتیں بھی مجاہدین کے ساتھ جاتی تھیں، خاص طور پر ابتدائی حتیٰ کہ صحابہ کرام کے زمانے میں بھی، اس لیے کہ بہت کچھ ضرورت پیش آ سکتی تھی، خدمت کے لیے زخم لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ بہت زخمی مسلمان ہو جائیں جیسے غزوہ احد کے موقع پر۔ تو اب جو خود مسلمان ہیں وہ تو خود ہی ایسے زخمی ہیں، خود ہی پریشان ہیں، اب ان کی پانی پلانے کے لیے اس کے لیے عورتوں کی ضرورت پڑتی، تو اس زمانے میں عورتیں جایا کرتی تھی۔ ساتواں اور آخری فائدہ یہ ہے کہ سلائی، جیسا کہ آج کل ہماری بہنوں نے سمجھ رکھا ہے، سلائی، کڑھائی، سوت کاتنا اور یہ چیزیں کرنا، اپنے کپڑے سل لینا، اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، کوئی عیب کی بات نہیں۔ یہ صحابیہ ذرا دیکھیں کتنا اونچا مقام کہ اللہ ان کی دعا قبول کر لے رہا ہے، اور وہ ایسا تعلق ان کا اللہ تعالیٰ سے کہ کس طریقے سے گر گیا اللہ سے مانگ رہی ہے۔
جس طریقے سے بچہ اپنے باپ کے سامنے ضد کرتا ہے مجھے یہ چاہیے، تو محبت میں آ کر کے والد اس کو دے دیتا ہے. ایسے اللہ تعالیٰ نے محبت میں ان سے محبت کی اور ان کی چیز واپس کر دی. کتنا اونچا مقام ہے. اس کے باوجود ان کا کام کیا ہے؟ سود کاٹنا، اپنے ہاتھ سے اپنا کوئی چیز جیسے چھوٹی بن لینا، جیسے کہ عام طور پر یہاں عورتیں موزے وغیرہ. تو یہ بڑی اچھی چیز ہے. عورتوں کو اپنے بچیوں کو چاہیے کہ یہ سیکھیں اور اس کے اوپر عمل کریں. بچوں کے اور اپنے اور بڑے بوڑھوں کے ان کی بنی ہوئی بنائی ہوئی چیزیں کام آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.